امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 7، ایوری ویئر آئی گو۔ سیلین ایک پرجوش اور محنتی نوجوان لڑکی ہے جو اپنی زندگی کے ٹکڑے اس وقت گرتے دیکھتی ہے جب اسے اپنی پہلی جائیداد کے طور پر خریدنے کے لیے بہترین چھوٹا سا گھر ملتا ہے۔ دیمی نے پہلے ہی اپنے کریئر میں کامیابی حاصل کر لی ہے، لیکن وہ کئی سالوں کے بیرون ملک سفر کے بعد کچھ گھریلو آرامات کی طرف واپس جانے کے لیے خواہاں ہے۔ اس لیے اس نے وہ گھر خریدنے کا فیصلہ کیا جس میں وہ پلا بڑھا ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے پاس جائیداد کا صرف آدھا حصہ ہے جس نے پہلے ہی گھر پر جنگ میں گرے خاندان سے خریدا ہے۔ گویا اچانک کسی ناپسندیدہ اجنبی کے ساتھ گھر کا اشتراک کافی نہیں تھا۔ جب سیلین کام پر جاتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کمپنی کو ایک نئے سرمایہ کار نے سنبھال لیا ہے۔ نمبر 6، ہولڈ مائی ہینڈ۔ عذرا ایک پڑھی لکھی نوجوان لڑکی جس نے اس دن تک ایک بہترین زندگی گزاری جب اس کا باپ مردہ پایا گیا اور اسے اس کی سوتیلی ماں نے اس کے اوٹسٹک بھائی کے ساتھ گلیوں میں اکیلا چھوڑ دیا جس کے پاس کوئی گھر یا پیسہ نہیں تھا۔ جب عذرا کا بھائی لاپتہ ہو جاتا ہے تو معاملات مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف جینک ایک امیر خاندان کا ایک عام بگڑا ہوا بیٹا ہے۔ اپنے والد کی موت کے لیے خود کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے جینک ایک غیر ذمہ دار نوجوان کے طور پر کام کرتا ہے جو خاندانی کاروبار کو سنبھالنے سے انکار کرتا ہے، جس کے لیے وہ ہر وقت غالب داری مسز فریدے پر بحث کرتا رہتا ہے۔ نمبر 5، لو سٹورم۔ فیروزے اور ایاز دو اچھی روحیں، دو اچھے بچے جو خاندان کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ قسمت نے انہیں اکٹھا کیا، قسمت قربانی نے انہیں الگ کر دیا۔ اب زندگی ان کے لیے معافی کی مقروض ہے۔ زندگی اس محبت کو واپس دینا چاہتی ہے جو اس نے ان سے چھین لی ہے، لیکن راستہ تکلیف دہ اور کچا ہے۔ ہوا میں ایک نپ ہے، موسم سرما ہے، فیروزے کی آنکھیں نیلی ہیں، دل جل رہا ہے۔ فیروزے کے والد پر لفٹ حادثے میں جھوٹا الزام لگایا گیا تھا جس کے نتیجے میں 13 تعمیراتی مزدوروں کی موت واقع ہوئی تھی۔ اس واقعے نے فیروز کو متحرک کیا جو صادق اور امین ہے۔ اس راستے میں وہ اپنے باپ کو بچانے کے لیے نکلی ہے۔ وہ ایاز سے ملتی ہے جو اس کی امیدیں چرا لیتا ہے اور الوداع کہے بغیر چلا جاتا ہے۔ نمبر 4، بریو اینڈ بیوٹیفل۔ جیسور اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ایک وسیع منصوبے کے ساتھ اپنے والد کے گاؤں واپس آتا ہے۔ صرف ایک چیز جس کے لیے اس نے منصوبہ نہیں بنایا تھا وہ ہے سوہان، اس شخص کی بیٹی جس کے بارے میں اسے یقین ہے کہ وہ اپنے والد کے قتل کی ذمہ دار ہے۔ نمبر 3، لو ٹریپ۔ ہینڈسم اور ویمنائزر کیریم ییتر فیملی کا بیٹا ہے جن کا استنبول میں ٹیکسٹائل کا قدیم ترین کاروبار ہے۔ اپنے تخلیقی ذہن کے ساتھ اس نے اپنی فیملی کمپنی کو ایک سٹارٹ اپ کے ساتھ سیکٹر کا لیڈر بنایا کیونکہ وہ ختم ہونے والی تھی۔ وہ اسے پورا کرتا ہے لیکن وہ اب بھی اپنے والد کی نظر میں ایک مناسب آدمی نہیں ہے کیونکہ کیریم اپنی پوری زندگی شراب نوشی، کھانے، سفر اور جتنی لڑکیوں کے ساتھ گھوم سکتا ہے گزارتا ہے۔ دوسری طرف عائشہ کیریم کی فیکٹری میں کام کرتی ہے۔ وہ ایک ذہین، خوبصورت اور بڑے دل والی لڑکی ہے جو اپنے 2 بھائیوں کے زیر تسلط ایک بورنگ، بے خوشی زندگی گزارتی ہے۔ ان میں سے ایک غاصب ہے جبکہ دوسرا بے کار ہے۔ اس طرح اس کی واحد امید اپنے بوائے فرینڈ برک سے شادی کر کے اس مشکل زندگی کو پیچھے چھوڑنا ہے۔ نمبر 2، میریکل ڈاکٹر۔ مشہور امریکی ٹی وی سیریز کا ایک ترکش ریمیک جو ایک نوجوان اوٹسٹک سرجن کی پیروی کرتا ہے جسے سیون سنڈروم کی بیماری ہے، ایک پرسکون ملکی زندگی سے ہٹ کر ممتاز ہسپتال میں سرجیکل یونٹ میں شامل ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، ماؤنٹین ہارٹ۔ تانیر ایک نوجوان معجد ہے جو موڑ کے بیر میں واقع گدیلی نامی ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا ہے۔ تانیر اور اس کے کزن ویسل اور رمضان برسوں سے ہوائی جہاز بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں اور آخرکار وہ اسے بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ ایک کمپنی کو اپنے ہوائی جہاز کو دیکھنے اور اس میں سرمایہ کاری کرنے پر راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔
کمپنی نے شہر میں انجینئر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ یہ انجینئر ایک حیران کن نام تھا، اس کے بچپن کا پیار دلک۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔